اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، پھر چھوٹے چھوٹے دستے کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر جہاد میں نکلو، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ جہاد میں شرکت سے سستی دکھلائیں گے۔ پھر اگر تمہیں جہاد کے اندر کوئی مصیبت پہنچ جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس معرکے میں موجود نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کے طرف سے فضل حاصل ہو جائے جہاد کے اندر تو وہ کہتے ہیں گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ اس راستے میں شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو دو نصیحت کی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے بچاؤ کا سامان بھی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ان چیزوں کو بھی رکھو، ان چیزوں کے استعمال کرنے کا بھی طریقہ سیکھو جس کے ذریعے سے تم اپنے جان اور مال کی حفاظت کر سکو۔ یعنی بالفاظ دیگر اس آیت کے اندر آپ کو وہ اسلحہ اور وہ ہتھیار چلانے کی ٹریننگ حاصل کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے جن کے ذریعے سے آپ موقع پڑنے پر اپنی جان اور مال کی حفاظت کر سکیں، اور ایسے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھنے کی بھی آپ کو اجازت اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، حذر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جن چیزوں کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا جا سکے، اس میں وہ ہتھیار بھی آ جائیں گے جس کے ذریعے سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ سواری کے جانور، یا آج کی دنیا میں وہ تمام ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے جو جہاز آپ دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک ملک دوسرے ملکوں پر حملہ کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ ٹیکنالوجی کی چیز موجودہ دور میں جو ملک آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ایک دوسرے ملک سے کیا کرتا ہے، ایک سے ایک ہتھیار خریدتا ہے، ایک سے ایک فائٹر پلین خریدتا ہے، وہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں کہ جو بھی چیز دنیا کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے ملک کی، اپنی سلطنت کی، اپنی قوم کی، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہو، ان تمام چیزوں کو تم کیا کرو، اختیار کرو، ان کو حاصل کرو اور ان کو اپنے پاس رکھو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اور اس کے بعد کہا ایک تو یہ تمام اسباب تمہیں اختیار کر لینا ہے، اور اس کے بعد جب جہاد کا موقع آئے تو دو صورت ہو سکتی ہے. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حالات ایسے ہوں، سچویشن ایسا ہو کہ سب کو اکٹھے ہو کر جنگ میں شریک ہونے کی نوبت نہ آئے، تو ایسے موقع پر چھوٹا چھوٹا دستہ بناؤ، چھوٹی چھوٹی فوج کی ٹکڑی بناؤ اور ان کو بھیجو مقابلے کے لیے. اور اگر ایسا موقع آ جائے یا اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے کہ پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے اور سب کو میدان جہاد میں شریک ہونے کی نوبت آ جائے، تو سب کو بھی شریک ہونا ہے اور دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے. اس آیت کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. نمبر ایک، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اسباب اختیار کرو جس کے ذریعے سے تمہاری جان کی حفاظت ہو سکے. تو اس آیت نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اسباب کو اختیار کر کے ہی انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں اور بیٹھے رہیں اپنے گھر کے اندر اور کہیں کہ اللہ کیا کرے گا، ہمیں بچا دے گا. ارے جب آپ کے دروازے پر آپ کا دشمن کھڑا ہو گیا ہے، آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو اب آپ کو بھی اس سے مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کرنا بھی ایک کیا ہے؟ سبب کو اختیار کرنا ہے، اور ان ہتھیاروں کا اور ان آلات کا استعمال بھی آپ کو کرنا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی حفاظت کر سکیں. کیا سمجھ میں بات آئی؟ کہ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے، بلکہ توکل اس کا نام ہے کہ اسباب کو اختیار کر لیا جائے. اور اس کے بعد دیکھیے توکل کس کو کہتے ہیں اسی آیت کے اندر سمجھ لیجئے. آگے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اسباب کو اختیار کر لو گے تو ہم تمہیں کامیابی دے دیں گے، یہ بات نہیں کہی گئی. یعنی یہ بھی ذہن بنا دیا گیا کہ یہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اور صرف تمہیں اطمینان دلانے کے لیے ہے، ورنہ کامیابی اور ناکامی، فائدہ اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم اسباب اختیار کر لو گے تو تم کامیاب ہی ہو جاؤ گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہیں ہے تو تم ناکام ہی ہو جاؤ گے. یعنی دو بنیادی مسئلہ اسلام نے اس ایک آیت کے اندر سمجھا دیا کہ ایک تو تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے، دنیاوی زندگی میں جو بھی تمہارے پاس مسائل آئیں گے ان مسائل کے حل کے لیے جو بھی اسباب اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو اختیار کرنا سنت اور ضروری ہے. اور ان اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد تمہارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ یہ اسباب صرف اور صرف اطمینان حاصل کرنے کے لیے، ورنہ کامیابی اور ناکامی کا انحصار ان اسباب کے اوپر نہیں ہے. ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس آیت کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اس طور پر ہے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں حکم دیا ہے نمبر ایک اسباب کو اختیار کرنا اور نمبر دو جہاد کے لیے اقدام کرنا. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں جہاں ہر نوجوان مرد کے اوپر جہاد کے اندر شریک ہونا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. یہ سب جو اس وقت مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا، امیر المسلمین جو ہوگا، جس کو آپ الفاظ دیگر خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے. وہ دیکھے گا حالات کیسے ہیں، اسی حالات کے اعتبار سے وہ اعلان کرے گا اپنی قوم کے اندر، اور جس طرح کا وہ اعلان کرے گا اسی اعلان کے مطابق عمل کرنا اس وقت کے موجود لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے. تو کہا دیکھو ہم نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے اقدام بھی کرنا پڑے گا تو کرو گے، اس سے پیچھے تمہیں نہیں ہٹنا ہے. لیکن تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح کے مواقع میں شریک ہونے سے کیا کرتے ہیں؟ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حیلہ اور بہانہ بازی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں منافقین. کا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح کے مواقع میں شریک ہونے سے کیا کرتے ہیں؟
سستی کا سامنا کرتے ہیں اور سستی کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں. اور ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے یہاں بتلایا کہ اولاً تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہانہ کر کے شریک نہیں ہوتے ہیں. اب شریک نہیں ہوتے ہیں. اب مسلمانوں کا ایک لشکر گیا مقابلہ کرنے کے لیے, کہا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَہ. اب جنگ کے اندر تو دونوں معاملہ ہو سکتا ہے نا, جیت بھی اور شکست بھی, ہار کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اور جیت سے بھی آپ سرفراز ہو سکتے ہیں. دونوں طرح کے حالات پیش آتے ہیں جنگ کے اندر. کہا کہ جب تمہیں جنگ کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تمہارے لوگ مارے جاتے ہیں, تو یہ منافق جو بیٹھا ہوا تھا اور گیا نہیں, وہ کہتا یہ ہے انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا, کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں کیا ہوا, شریک نہیں ہوا, ورنہ میں بھی مارا جاتا, میں بھی قیدی بنا کر پکڑ کر لے جایا جاتا. ایک طرف تو یہ بات وہ کہتا ہے, دوسری طرف اولئن اصابکم فضل من اللہ, اور دوسری طرف اگر تم کو جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے, مطلب تمہیں جیت حاصل ہو جاتی ہے, تمہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے, یا تمہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے, تو اس موقع پر وہ لوگ کہتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں گویا تمہارے ان کے درمیان کبھی محبت اور دوستی رہی نہیں. محبت اور دوستی اگر کسی سے ہوتی ہے تو انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ناکام ہوا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, جس کو اس سے محبت ہوتی ہے, اور اگر سامنے والا کامیاب ہو جاتا ہے, سامنے والا جیت حاصل کر لیتا ہے, فتح حاصل کر لیتا ہے, تو پھر اس کو بھی خوشی ہوتی ہے, جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے. لیکن اس موقع پر ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کہ کاش میں بھی ہوتا تو مجھے بھی یہ مال غنیمت حاصل ہوتا. یعنی اس موقع پر وہ حسرت اور افسوس کرتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ سے یہ ساری نعمتیں نکل گئی, مجھے مال غنیمت نہیں ملا. اور جہاں ان لوگوں کو ہار ملتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر کیا ہوا ہے, احسان ہوا کہ میں وہاں موجود ہی نہیں تھا, ورنہ میں بھی اس مصیبت میں پھنس جاتا. تو قرآن نے کہا یہ ایک دم خالص درجے کے منافق ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھی ایمان والے ہیں, یہ بھی تمہیں میں سے ہیں, اور یہ ان کا بھی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے, تو ہوتا یہ کہ تمہیں ناکامی ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی, تمہیں کامیابی ہوتی تو ان کو خوشی ہوتی. حالانکہ ان کا رویہ یہ ہے کہ تمہاری ناکامی میں تو یہ اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں کہ ہم تو بھائی بچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. سمجھ رہی بات؟ اور جب تمہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اب ان کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ ارے یار شاید ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں تو کچھ مال وغیرہ ہمیں بھی مل جاتا. اللہ نے کہا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, ان لوگوں سے تم قتال کرو اور جہاد کرو جنہوں نے کیا کر رکھا ہے, دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید رکھا ہے. آخرت کا سودا جن لوگوں نے کر رکھا ہے اور دنیا کو جن لوگوں نے خرید رکھا ہے, اور دنیاوی زندگی کے چند منافع کے لیے, دنیاوی زندگی کے چند روز کی کامیابی کے لیے, دنیاوی زندگی کے چند روز کے آرام اور عیش و عشرت کے لیے جنہوں نے آخرت کو بھلا رکھا ہے, آخرت کے سلسلے میں دیے ہوئے عقیدے کا انکار کر رکھا ہے, آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے موجود ہونے کا جن لوگوں نے اقرار نہیں کیا ہے, ایسے لوگوں سے تمہیں کیا کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, اور ان سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے اگر موقع آ جائے تو. اور کہا مسلمانوں کو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوتے ہیں, ان کو دونوں حالت میں کامیابی ہے. کیا مطلب؟ اگر ان کو اس مارکہ کے اندر شہادت نصیب ہو جائے تو بھی, اور اگر ان کو غلبہ نصیب ہو جائے, فتح و کامرانی بھی حاصل ہو جائے تو بھی فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم ان کو کیا کریں گے, بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی اگر تم غازی ہو گئے اور اگر تم شہید ہو گئے, دونوں حالت میں تمہیں کیا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر تمہاری موت بھی ہو جاتی ہے, اللہ کے راہ میں تم شہید بھی ہو جاتے ہو, تو تمہیں شہادت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ عطا کیا جائے گا. اور والشہداء والصالحین کلی آیت آئی ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان میں ایک گروہ وہ ہے جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ
پیش کیا. تو اگر تمہاری جان بھی جاتی ہے تو بھی تم کامیاب ہو جاتے ہو آخرت کے اعتبار سے, اور اگر تمہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے تو بھی تم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے تمہارے لیے. مومن کا نقصان کسی بھی حالت میں نہیں ہے. اس لیے مومن کو کبھی اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے کا موقع ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت آئے تب بھی کامیابی اور زندگی باقی رہے تب بھی کامیابی. وآخر دعوانا